یقیناً ہم ان فضلوں کا احاطہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ مسلسل جماعت احمدیہ پر کر رہا ہے، اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ وہ فضل ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدے کیے تھے ان کو کس طرح پورے فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب کل دنیا پر، کل عالم پر اسلام اور احمدیت کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور چلی گئیں، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزارہا پرندے اس پر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں، اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ ہم تو ہر دم چڑھ رہے ہیں ایک بلندی کی طرف، وہ بلاتے ہیں کہ ہو جائے نہا۔ احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز نے بڑا کام کیا ہے افریقن ممالک میں جا کر، کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا، مسجد میں بجلی لگانے کا، پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کا۔ گھانا کے شمالی علاقہ جات میں 12 مختلف مقامات پر سولر سسٹم لگایا گیا ہے، اور جو مسجد کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے اور ایم ٹی اے کی سنا جاتا ہے اس پہ۔ بورکینا فاسو میں 10 مقامات پر لگایا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلی دفعہ وہاں کے گاؤں کے بچوں نے روشنی بھی دیکھی اور ایم ٹی اے بھی دیکھا، انہیں خوشی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ گیمبیا میں 10، سیرالیون میں 10، تنزانیہ میں 10، یوگنڈا میں 10 اور کانگو میں 10، مالی میں 12، بینین میں 15، ٹوگو میں 5 سسٹم لگائے گئے، اور اس طرح کل 105 سولر سسٹم لگائے گئے۔ اس کے علاوہ 1500 سولر لینٹرنز جو ہے 6 ملکوں میں تقسیم کی گئیں۔ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا۔ انجینئرز جو ہیں یہاں کے اللہ کے فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں، نوجوان انجینئر وہاں جاتے ہیں اور کئی دن رہ کر آتے ہیں گرمی میں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق کل 357 ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں، جن میں بینین میں 65، بورکینا فاسو میں 158، غانا میں 27، گیمبیا میں 22، مالی میں 34 اور آئیوری کوسٹ میں 51 پمپ لگائے جا چکے ہیں۔ اس سال کے دوران لگائے جانے والے پمپ کی تعداد 165 ہے۔ اسی طرح سولر سسٹم سے مختلف علاقوں میں جو روشنی آئی ہے اس نے بھی وہاں لوگوں کو انتہائی شکر گزار وہاں کے لوگ ہیں اس وجہ سے۔ ہیومینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل سے خدمات انجام دے رہی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ امیر صاحب بورکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ اس سال اب تک 4 آئی کیمپوں میں ہم نے 241 مریضوں کے موتیا کے مفت آپریشن کیے ہیں، اور اب تک 1190 مریضوں کے مفت آپریشن کر چکے ہیں۔ جب ان مریضوں کی نظریں بحال ہوتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، اور اس کی وجہ سے جماعت کا بڑا نام پیدا ہو رہا ہے وہاں ملک میں۔ نائجیریا میں بھی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے۔ نزار اور ضرورت مندوں کو اور یتیموں کی امداد کی جاتی ہے، وہ بھی کافی بڑی رقم کی گئی۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبردگیری کا کام کیا گیا۔ نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 اسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے 38 ڈاکٹر خدمات میں مصروف ہیں۔ دوران سال کینیا میں شیانڈا کے مقام پر ہمارے نئے ہسپتال نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور یہ ہسپتال 18 کمروں پر مشتمل ہے، 20 بستروں پر مشتمل وارڈز ہیں، اور بڑا وہاں سراہا گیا حکومتی حلقوں میں اس کو۔ اسی طرح
پراکو میں نئے تعمیر ہونے والے اسپتال کا جو 60 بیڈز پر مشتمل ہے افتتاح ہوا. اس طرح اور بہت سارے ممالک میں کام ہو رہے ہیں. اور میڈیکل جو کلینک ہیں اور ہاسپٹلز ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی بڑی نیک نامی مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے اور لوگ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں اور حکومتیں بھی. طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے روا میں اور ارد گرد کے علاقے میں احمدیوں غیر احمدیوں میں اس کی بڑی ساکھ ہے. بلکہ ایسے ایسے معجزانہ کیسز ان کے ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو ہمارے ڈاکٹر نوری صاحب جب اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں مختلف سیمینارز میں تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے رزلٹ تو آ ہی نہیں سکتے. 65,000 مریض اس وقت آئے ان کے پاس جب سے یہ شروع ہوا ہے 18 ماہ میں, اور 7,500 ان کے پروسیجر ہوئے ہیں, مختلف اسپیشل پروسیجرز. انٹرونشنل پروسیجر جو ہوئے ہیں 1750, اینجیوپلاسٹی 500, بائی پاس آپریشن 125. اس کے علاوہ 12 ممالک میں ہمارے 521 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں, جونیئر سیکنڈری اسکول ہیں, پرائمری اور نرسری اسکول ہیں. کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد, لیکن اب دیکھو کہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں خدمت انسانیت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے. جماعت احمدیہ اسلام کی تعلیمات پر مثالی رنگ میں عمل کرتے ہوئے خدمت انسانیت کے میدان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت, ان کی تکلیف کو دور کرنا, ان کو روزمرہ کی سہولیات بہم پہنچانا, یہ کام جماعت احمدیہ مسلمہ کی عالمگیر مساعی میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہے. Alhamdulillah, by the grace of Allah, Jamaat Ahmadiyya in Malaysia has been established since 1930s. To get closer to the society, Alhamdulillah, Majlis Khudamul Ahmadiyya have organized many programs, such as blood donation. We contact our blood bank in Kuala Lumpur, so they come to our mosque. We have this program in a year, 3 times in a year. By the grace of Allah, when one program made, about 40 to 50 Khudam and Lajna take part in this program. And a part of this, we also have this organ transplant. Okay, we contact the organ transplant organization to come to our Jalsa. They give a speech about how important to give our organ. You know, because in Malaysia, people are afraid to give their organ. So this, after they give the speech, so people understand what the important to give the organ, then they give a form to us, and then we fill up the form, and we promise to give our organ when we pass away. Alhamdulillah, every year in our Jalsa, they keep coming to us and then give a speech about this. New Zealand mein jo hamari jamaat hai, it has done quite a bit of work, especially in the organizing blood donations. On occasions there has been a shortage of blood in the hospitals, and our Khudam have been very good at organizing it, getting the Ansar as well as the Khadims to help with the blood donation process. And also making themselves available if ever it was required, that if there's a further need, that we are always available over here. And this has been going on for the past several years or so. And the relationship between us and the medical department is very good. On top of that, the Lajna have been also involved with helping geriatric hospitals, especially feeding the elderly, those men and women who are very old and unable to feed themselves. The Lajna have fed them. And I've also helped on a number of occasions to feed them. And as part of the what you call
there's some members who would also visit the elderly people in hospitals whenever they're in hospital, just to say and meet them and share a few words with them and to make them feel much more comfortable. In recent times, the Ansarullah did a walkathon and raised funds for the Fiji Blind Society. And Alhamdulillah, we raised, in fact, a record amount. And they did mention that we have not received a check, such a large check, in the past. And it was $4,000 plus, which the Ansarullah actually raised and donated to the Fiji New Zealand Blind Society. Some of our social workers, and basically we have got a Jamaat member, Mrs. Mersing, who was involved with quite a bit of social work, and she had contacts with the corrections department, which is very similar to the prisons department. And what had happened was they had approached us for helping them with rehabilitation type of activity to help rehabilitate prisoners. And we made a submission in terms of what kind of material we could put, because this was the first time that Jamaat, the government department, had requested our Jamaat for assistance in helping with rehabilitating prisoners. So we set up a sort of a guideline and a syllabus to help the prisoners to rehabilitate them. Because unfortunately the prison system is there to put them in prison but not really prepare themselves for when they leave prison. And that is one of the sort of bigger achievements we've been involved with. And we need prayers for that particular activity. Huzur has given his prayers in that particular regard to help and make these people better citizens in the country. Jamaat Ahmadiyya Indonesia ये ब्लड डोनेशन के बारे में हम हर 3 माह के बाद डोनेट करते हैं और ये रेड क्रॉस हमारे पास आते मस्जिद में और ये सिर्फ एक मस्जिद में ही मुख्तलिफ क्योंकि हमारे पास इंडोनेशिया में वो तकरीबन 300 मसाजिद हैं तो कम से कम हाफ जो तादाद है ना about 150 मसाजिद में वो हम करते हैं ये ब्लड डोनेशन और लोगों को बहुत पसंद है बस ये जो हमारे मुखालिफ तो बस कहते हैं कि ये जो हमारी जो जमात अहमदिया ये अहमदियों का खून है ना हलाल तो हम कहते हैं ठीक है हलाल क्योंकि हम तो हर 3 माह के बाद वो ब्लड डोनेशन देते हैं तो इसलिए भी इस तरह भी कॉर्निया डोनेशन तो इंडोनेशिया में सबसे बल्कि ये अकेली जमात है मुसलमान में से जो कॉर्निया डोनेशन देती है अल्लाह ताला के फजल से नाइजर में जमात अहमदिया की बाकायदा रजिस्ट्रेशन सन 2000 में हुई और इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से 25 जमातें कायम हो चुकी हैं और अल्लाह ताला के फजल से जमात को 11 मसाजिद की तामीर की तौफीक मिली है. The first thing we can recollect now is the blood donation. This has been regular for more than 20-25 years. And even a small Jamaat, we are one of the best donors. We are recognized by the Mauritian Blood Bank as one of the best donors. Sometimes where there are mega donation, bringing companies together, they receive 200 or 250. But in 1 hour donation organized by Khudamul Ahmadiyya, we go over 200. This is also growing. And in Madagascar, we do a lot of charitable works and humanitarian work because they are very poor countries. Regularly. I'm not talking of regular visits to the homes and to the people old age where they are staying, to the mental hospital, giving cakes, giving foods and clothes and all that. All these forms part of our activities, yearly activities, and this is recognized by the press, by the authorities, by the government, everyone. The municipality do know that if they have to do something quick and if they want to get manpower, big manpower, they can easily count on Jamaat Ahmadiyya Mauritius. बिला इम्तियाज रंगो नस्ल और मजहब व मसलक जमात अहमदिया जब जहां और जैसे भी इंसानियत की खिदमत का मौका पाए तो उसे अपनी गुमशुदा मीरास समझकर इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए इंसानियत को भरपूर फायदा पहुंचाती है. During the tsunami, when the Southeast Asia hit by tsunami a few years back,
we also Humanity First take part to give help to the people who affected by the tsunami. We give some food to them, some money, and then all clothes to the people. और सुनामी तो इंडोनेशिया में सिर्फ एक जगह नहीं, वो जो यानी क्या कहते हैं मुतासर इलाका, यानी सबसे मुतासर इलाका तो आचे, वहाँ भी हम काफ़ी महीनों तक काम किया, ना सिर्फ ये क्या ना खाना खिलाना या कपड़े देना, बल्कि जो वाटर सिस्टम ये हम जमात ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट के जरिया से हमने वहाँ काफ़ी पानी का जो बंदोबस्त किया लोगों के लिए, और स्कूल्स का जो यानी ये सामान हमने भी मुहैया किया वहाँ. Government appreciate what we have done. The Humanity First in Malaysia give help to the people who hit by the tsunami, and a part of it also during the flood. We also give help to people who were affected by the flood, and they are very appreciated, especially the people there, and they like what we done. And also we mentioned about Humanity First to them. We are from Humanity First. During the Fiji floods, the Humanity First International, together with Humanity First New Zealand, helped with medical type support, working with the Ministry of Health in Fiji in close liaison. So we had a number of people on standby if it was required to provide that service. And this was more in terms of public health type support, where if at all there are things like dengue fever or dysentery or typhoid or those kind of illnesses arose, then we had a backup system in place to help them. And by the grace of Allah, it didn't really get to that level because of due precautions taken by the medical department. And just to let you also know, through Humanity First International and the manual that they have produced, the manual was given to the Minister for Health, and he was very grateful for that resource in terms of disaster relief work. In terms of providing relief work, the Fiji floods was one very good example. The other one was the Banda Aceh earthquake as well, that Humanity First New Zealand organized and raised funds for that. But as far as Fiji was concerned, the Humanity First New Zealand coordinated the entire activity of support by using resources available in Fiji. And by the grace of Allah, Fiji being a much smaller organization, the resources that they had was limited. So from financial resources from the UK, from the US, and from Canada came through New Zealand, and to help. We had set up a system which is basically through previous knowledge of working in Fiji, using the district officer as a guide in terms of where it was most needed. Whereas some other charity organizations just went and helped ad hoc, we went through a system, and the district officer allocated a district councillor to provide assistance and guidance of where food was needed. And what happened was those people who had missed out, and these are people in much more remote places, they were able to get food. And some people had missed out on food and drink for 3 or 4 days, and were relying on coconut water and coconut meal for their meals. So what we also did was did a rough survey in liaison with the district councillor of what was required, whether they required medical help, whether they required normal basic commodities. So we set up a special parcel based on their needs to provide it to them, so that they had food. On top of that, what we also did was, because the floods actually damaged houses to the extent that exercise books and textbooks and other resources which the children used in schools were unfortunately damaged. So they also provided funds and material for that. And because the floods, obviously, it's a river that floods over. Most of the alluvial soil and alluvial land is next to the river, and the floods had damaged all the crops, so they had no source of income.
So the Jamaat, the Humanity First New Zealand, working through our coordinator, Tahir Munshi Sahab, who's the Naib Amir in Fiji, was the chief coordinator. He worked through Agriculture Department and managed to get seeds, fertilizer, as well as chemicals, which the farmers would use for their normal farming practices, and they were very grateful. Humanity First Germany के तहत अरसा एक साल से एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है। उसके अलावा Humanity First Germany को नाइजर में 3 कुएं बनाने की तौफीक मिली है, और इसके अलावा 115 टन अनाज की भी तकसीम Humanity First Germany के तहत वहाँ पे हुई है। और Humanity First Germany के तहत मुख्तलिफ औकात में डॉक्टर वहाँ आते रहे हैं, जिन्होंने वहाँ 12 मेडिकल कैंप लगवाए हैं, और हज़ारों मरीज़ों का मुफ्त इलाज हुआ और मुफ्त दवाई भी तकसीम की गई है। इसके अलावा Humanity First Germany के तहत बाद स्कूलों में फर्नीचर भी मुहैया किया गया है, और जमात की तरफ से हर साल गरीब तलबा में कुतुब वगैरह की तकसीम भी की जाती है। Ahmadiyya Jamaat is engaged in humanitarian services. Mention should be made in particular of Humanity First International. Humanity First International has been engaging in borehole projects because access to safe water is a major problem in Nigeria. And Humanity First has assisted many parts of Nigeria, irrespective of their religion or of their tribe, and has gone to several villages and even towns where water is very scarce to sink boreholes. And from time to time, we go about commissioning boreholes on behalf of Humanity First International. Mention should be made here of our gratitude to Humanity First Canada, has been sending assistance to Nigeria for borehole projects. We have also been engaged in distribution of food and what we call service to family. Feed family for 6 months. After feeding this family for 6 months, we give them money to establish small-scale enterprises so that they can be on their own. And then we collect clothing, other material to distribute to the poor all over the place. We do go to mothers' homes, prisons to give assistance in these various parts. As far as Humanity First is concerned and its services in Trinidad and Tobago, we have specialized a special system during Mother's Day, which is very popular in North America. Every year we carry more than 300 orphans from different homes, and we keep them for the day, entertain them, provide them with food and refreshment, and also we provide them with other gifts so that they will know the beauty of Ahmadiyya. Apart from this, we have a clothes bank. That is, we collect different clothing and we go to different homes and present it to the needy people as well. Then we have also a system whereby we have food rationing. We collect food, let's say the most important item regarding this food production is in the field of tin food. We collect them from various individuals and also give it to those who are in need. These 3 areas, it has helped us a great deal, and the government has appreciated our efforts so much. Because of this, in this year's message of His Excellency, the President of Trinidad and Tobago, he has commended the efforts of our Jamaat in such a highly way that the message will be read, inshallah, during the Jalsa Salana. During floods and calamities, you know, Bangladesh is a flood-prone and cyclone-prone area. So during big cyclone time, Jamaat contributed large sum of money to the Prime Minister's Relief Fund. And beside that, Jamaat also organized relief teams. Our Khuddams reached to such places where others did not like to go. Those remote places were served by Jamaat Khuddamul Ahmadiyya and the community. So we have earned this reputation. This time, after Sidr, a big
calamity of cyclone, our Humanity First organization went to Patuakhali district and Sundarban area, and the district administration has allocated a place where others did not like to go. That was the remotest place and farthest place. So our team went there. They distributed foodstuff and shelters and medicines, and doctors were serving there, and it was appraised and acclaimed by the local administration that Humanity First Bangladesh has served well to the community and all people. Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh and Humanity First jointly organized medical teams in Gharilal area, which is far from the center of the center, and it is in the near the sea. So it's still underwater, and people are sheltered on the embankments. So we organized medical teams there for a few days, and we are planning to organize a second medical team. Whenever there are cyclones in Mauritius, the best one to come forward and clean the street or that is always Jamaat Ahmadiyya, the Khudam. This is service to humanity, and we are there for that. We'll continue. And now the good news is that our Humanity First Mauritius branch has been registered with the Register of the Association. We will go forward for many other activities. दुनिया में जहां भी और जब भी कोई आफत आन पड़े और मुकामी लोग उसका निशाना बने, तो जमात अहमदिया रफाही कोशिशों के लिए पहुंचने वालों की सफ़े अव्वल में नजर आती है। इंडोनेशिया में आने वाला सुनामी हो या पाकिस्तान के शुमाल को दहला कर रख देने वाला शदीद जलजला, बांग्लादेश के दरियाओं में आने वाले सैलाब हों या अफ्रीका के बेआबोगयाह सहराओं में फैली भूखो अफलास, जमात अहमदिया मुस्लिमा को अल्लाह के खास फजल से इंसानियत की खिदमत की तौफीक मिलती है। Alhamdulillah, in every country wherever we have operated, उन तमाम ममालिक में गवर्नमेंट और दूसरे NGOs के साथ हमारा कोऑपरेशन जो है और कोलैबोरेशन जो है वो बड़े एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है, और यूनाइटेड नेशन के साथ, रेड क्रॉस के साथ, ऑक्सफैम के साथ और पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एरा जो एक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट बनाई थी, उनके साथ बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी एक्टिविटीज़ जारी रही हैं, और उन्होंने तमाम इस किस्म के इदारों ने हमारी कार्रवाइयों को सराहा है। जहाँ तक डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम की बात है, तो गुज़श्ता चंद सालों में ह्यूमैनिटी फर्स्ट खुदा ताला के फजल से तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मुहैया कर चुकी है। इस रिलीफ के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा फोकस जो है वो गुज़श्ता चंद सालों में, जैसे कि आपने अर्थक्वेक्स हैं, पाकिस्तान का अर्थक्वेक है, इंडिया का अर्थक्वेक है, इसी तरह से इंडोनेशिया में सुनामी का बहुत बड़ा तूफ़ान था, और बांग्लादेश में सैलाब और तूफ़ान आए हैं। तो इन चंद एरियाज़ में जो डिज़ास्टर रिलीफ ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने प्रोवाइड की है, मैं उसमें जैसा कि पाकिस्तान की डिज़ास्टर रिलीफ है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने ऑलमोस्ट तकरीबन 8 माह तक इमरजेंसी रिलीफ मुहैया की। उसमें खुराक, मेडिकल एड और इमरजेंसी रिलीफ इन दी डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज़ में जाकर चंद माह तक हम लोगों ने कैंप लगाए, खुराक पहुंचाई, और उस वक़्त हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप 6 माह से ज़्यादा रन किया, जहां पर हमारे पास 200 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ जो कि क्रिटिकल इंजरीज थीं, और उनके ख़ानदानों को हमने मुस्तकिल तौर पर तकरीबन 6 माह के लिए अपने कैंप में रखा। और ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम immediately after the disaster happens we start our activities, और जैसे जैसे फिर हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स शामिल होते हैं, जिसमें घरों की तामीर है या स्कूलों की तामीर है। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स के तहत हमने आज़ाद कश्मीर के इलाके में हमने कुछ स्कूल भी तामीर किए हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा अब मुकम्मल हो चुका है, जिसमें
ہم نے کشمیر کے علاقہ میں اوور 1.3 ملین لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ تقریباً اس پہ 1.5 سال کا وقت لگا، لیکن ایک میجر پروجیکٹ تھا جو کہ اب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس سے تقریباً 1.3 ملین پیپل ول گیٹ دا بینیفٹ آف ہیونگ فریش ڈرنکنگ واٹر. اسی طرح سے ہم نے ایک نیورو سرجریکل یونٹ جو ہے اسی ایریا میں ہم نے نیا طور پہ کنسٹرکٹ کیا، اور الحمدللہ اب تک اس سے تقریباً 60,000 آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں. سو یہ پاکستان کا ہے. اسی طرح سے ہماری انڈونیشیا کی ایکٹیویٹیز میں بے شمار ہم نے ریلیف جو دی، اس میں میڈیکل اور فوڈ پروگرامز کے علاوہ وہاں پر ہم نے لوگوں کی روزگار کو بحال کرنے کے لیے ان کو ٹریکٹرز مہیا کیے، مچھیروں کو ہم نے ایسے نیٹس پرووائڈ کیے جس کی وجہ سے وہ اپنی دوبارہ سے زندگیوں کو اندر واپس جا سکیں. So Humanity First goes in different programs depending on the local needs. Of course, as I mentioned کہ پہلا فیز یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ریلیف پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مستقل جو ریہیبلیٹیشن کے پروگرام ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے کہ آپ نے گزشتہ سال ایک بنگلہ دیش میں ایک طوفان آیا تھا سدر کے نام سے، اس کے جو وکٹمز تھے ان کے لیے ہم نے گھروں کی تعمیر کا کام شروع کیا ہوا تھا، اور اس میں بے شمار گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے جو کہ ہم ان کو ہینڈ اوور کر چکے ہیں. اسی دوران میں ایک اور طوفان ابھی ریسنٹلی چند ماہ پہلے آیا، تو ہم نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی گھروں کی تعمیر کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جہاں پر لوگوں کے پاس پانی مہیا نہیں ہے وہاں پہ ان کو کنویں کھود کے دیے جا رہے ہیں. تو ہمارے پروگرامز جو ہیں مختلف علاقوں کے نوعیت پہ ضرورت کے مطابق کیے جاتے ہیں. In the USA, where I'm from, missionary there, we have been doing quite a number of services by Allah's grace, working through the Humanity First organization, and in different levels. For instance, disaster relief has been one of the main focuses of Humanity First. And we've seen in the case of some severe earthquakes in recent years, and in terms of tornadoes that have hit the USA, we have gone to these places. There have been times when Katrina, for instance, happened a few years ago. The forefront group that was working there, that received a lot of accolades, a lot of praises by people, was Humanity First, because we were on the front scenes of that, front lines of the whole disaster. And meaning that the Red Cross and other groups, they came in after the fact of the disaster, and they went away quickly as well. And in those rural areas that were kind of the out of the way places, we were the ones that were reaching there. And by God's grace, we did some excellent work. جماعت احمدیہ مسلمہ روز اول سے ہی خدمت انسانیت میں مشغول ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کی خدمت جماعت احمدیہ کی اولین ترجیحات میں سے رہی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی نے نصرت جہاں آگے بڑھو کے نام سے ایک تحریک فرمائی. اس مبارک تحریک کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو افریقی ممالک میں طبی اور تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات کی توفیق ملی. وہ براعظم جسے دنیا نے تاریک سرزمین کا نام دیا، وہاں جماعت احمدیہ مسلمہ کو سینکڑوں اسکول اور ہسپتال قائم کرنے کی توفیق ملی. سینکڑوں کی تعداد میں معالجین اور اساتذہ اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے دن رات خدمت انسانیت میں مصروف ہیں. The Ahmadiyya Muslim community had changed the perception that Muslims had in the beginning, that secular education was wrong. And by the grace of God, we didn't say that out of just lip service, but we set up a number of educational institutions to the extent that today we have not less than 400 institutions that are serving the country in most becoming and excellent manner.
And the greatest thing about this is it has not only encouraged Muslims to attend these institutions, they are open to all people of all religions. So much so that the present moderator of the Presbyterian Church had benefited from our school. We have trained doctors, teachers, lawyers, judges, people in very high positions in the civil service, and politicians. So the important thing about our education institutions is that until today, not a single one of our secondary schools or other institutions has ever gone on a demonstration that has been responsible for the destruction of property and life, as happens with other institutions. That tells you the level of discipline that we have in these institutions. बनी नौ इंसान की खिदमत भी जमात अहमदिया का तुरा इम्तियाज़ है। जमात अहमदिया नीजर को अल्लाह ताला के फजल से एक प्राइमरी स्कूल की तामीर की तौफीक मिली है जो अर्सा 2 साल से चल रहा है। इसके अलावा औरतों के लिए भी एक सिलाई स्कूल चल रहा है जो अर्सा 6 साल से वहाँ चल रहा है। In Kano, we have Ahmadiyya College, Kano, and it's leading in terms of performance. In terms of academic excellence, is among the best. And in terms of competitions, both academic and sports, is leading. For many years, Ahmadiyya College Kano has represented Kano State and most of the northern states of the country in many competitions, like mathematics competition, science competition, and basketball. In Lagos, we have several secondary schools that are leading in terms of excellence, academic excellence, and moral discipline. And also in other parts of the country, like the Oyo State. In respect of primary schools, almost in all regions and states, we have primary schools of Ahmadiyya Jamaat. And the main purpose of these schools is to promote academic and moral excellence. इसके अलावा भी हमारे वहाँ अभी 2 स्कूल्स हैं, एक सीनियर हाई स्कूल यानी FSC की जो लेवल तक, और एक मैट्रिकुलेशन की जो साता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल ये हम, क्योंकि सिर्फ अहमदी हम वहाँ नहीं दखला लेते हैं, बल्कि यानी दूसरे लोग भी दखला लेते हैं वहाँ। और ये स्कूल्स शुरू से ही हुकूमत ने बहुत शाबाश दी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स यानी जो फारिग तहसील इन स्कूलों से यानी काफ़ी 100% की तादाद तो ना होता, लेकिन तकरीबन 100% की तादाद में वो पास कर जाते हैं स्कूल से। Secondly, we serve the community through our mosques, where every mosque has a maktab, where non-Ahmadi students also are given teachings, initial teachings of Quran and general knowledge and primary education. We have established a school. Previously we had 2 schools, which is now government has taken. We have established a new school, and most of the students are from the community. We have few students from our community also. We're doing some things in terms of adopting schools, and in the process of adopting the school, we try to provide them with books, computers, literacy programs. Where I'm from right now in St. Louis, we have Our Kids, Our Future program, which means we go into a neighborhood that is educationally quite depressed, below the standard of a state or of a city, and we adopt that school and we try to implement a program with their assistance and their input that will help to bring the standard of grades and academic performance to a more reasonable level. And so now we're doing this, selecting certain cities in the USA, and the focus is in education anyway, in the whole administration of the new government. They want to
increase the educational standard of America. It's a big problem. You would think it's not a problem in the USA, but it is. Actually, a lot of cities, they don't have funds. They don't have the manpower. Teachers as a profession has really gone down. So we step in and fulfill these two areas, lack of resources, lack of manpower, and lack of money. Very good response from the government. I must tell you that the ministers, they openly say, and openly in papers also they say, they do not have any worry to come to Ahmadiyya Jamaat functions. Why? Because here when they come, no one is going to ask anything from the government. On the contrary, we do give. One of the other, traditional, since now 5 years, we organize every year the charity walk. We collect 300,000 rupees minimum, Mauritian rupees. So the 300,000 rupees is being distributed between Humanity First and 3 other charitable organizations which are non-Ahmadis, whether they are for the deaf, the blind and everyone, but they are not Ahmadis, only Humanity First, and this Humanity First also goes, for the service of humanity. No distinction only for Ahmadis and no, not that. The Prime Minister says, in one of his speech when he was attending our banquet dinner, he says that other religion and other cultural group should follow the Ahmadiyya community because we are the only group, we are the only religious group that do not take any subsidy from the government. Only religious group from in Mauritius that do not take any subsidy from the government. That's a very good word from the Prime Minister, Honorable Prime Minister. In Mauritius, we started in 1915. We are going now to be 2015, 100 years. We started with a small mosque. Now we have 18 mosques around the country. And do please remember that Mauritius has a population of 1.2 million only. 52% are Hindus. And there are other religions also. But we do have 18 now masjid, mosque everywhere. In Rodrigue Island, an island near Mauritius, 350 kilometers away, you have to take the plane, 1.5 hour flight, then you reach Rodrigue Island. It is 98% Christian population. In Rodrigue, we have 2 mosques already built. The recent one built is one built in the context of centenary Khilafat. So in Rodrigue, 98% population, Christian, 36,000 population total, we do have 2 mosques. So we are growing. Hazrat Masih Maud Allah Ta'ala sent Hazrat Masih Maud to grow. This is the Jamaat that will expand. Of course, we witness it everywhere, in Mauritius, in Rodrigue, in Madagascar. We have over 20 mosques and namaz center in Madagascar. Now, apart from educational institutions, we have health institutions. And we have so many of these hospitals. And Ghana was the first religious community also to set up a homeopathic clinic. So much so that we are manufacturing our own globules as well as other homeopathic preparations in Ghana. So that the medicines which used to be ordered from Germany, India, Pakistan and elsewhere are now being manufactured in Ghana itself. As a result, homeopathy has become the cheapest remedy in our country, and because it is so efficacious, and apart from that, it has no expiry date, it makes the introduction of homeopathy to our country a very great blessing for the country. Apart from that, we have also set up a herbal clinic which is being run by somebody from India, a qualified doctor, who is also doing his best to introduce a kind of medicine that was formerly unknown to the people of Ghana. And I think it is common knowledge that the Ahmadiyya Muslim community was the first to do a successful experiment of wheat cultivation. And we are very grateful to the Almighty, and we are proud to say that this very, very important experiment, which is likely to change the whole concept of agriculture in our country, was done by our President Khalifa when he was in Ghana. Well, in Nigeria, we are very grateful to God that we are able to establish hospitals that are most
popular and well patronized by the generality of the people on account of the promptness of attention, on account of the quality of attention, on account of the moderate charges. Sometimes we don't charge at all. In Nigeria, it is the practice generally in hospitals that when there's an accident victim or somebody comes, they have to deposit some money before they get attention. In Ahmadiyya hospitals, we don't demand any amount of money. We take immediate action in taking care of the patient. When the patient is finally attended to and treated, we charge a moderate bill. And if the patient doesn't have any money to pay, he now appeals to the organization, humanitarian organization, either the Jamaat or some our Humanity First International for assistance. Then the assistance is given by the Jamaat to the hospital. In Lagos, we have two big hospitals. One is in Apapa, and is the most prominent, has good facilities and compete with the teaching hospital. Then at the mainland, we have one at Ojokoro that has won an award as being the best hospital in that local government area. And we have a lot of patronage in terms of patients. The number of enrollments exceeds 1,000 per month. Then, in other regions of the country, we have hospitals, prominent among which is Kano. We have Ahmadiyya Muslim Hospital, Kano, and it has been selected by the United Nations for HIV program, and it's also a most important and popular hospitals in the northern part of Nigeria. और ये एक लिहाज से एक विजन था हज़रत खलीफतुल मसीह राबे का रहमतुल्लाह ताला, जो कि हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने उसको एक हकीकत में तब्दील किया, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। और अल्लाह ताला के फजल से एक बहुत बड़ा तबका न सिर्फ अहमदियों का बल्कि गैर अहमदियों का भी इससे इस्तिफादा हासिल कर रहा है। पिछले 18 माह के अरसे में हमने करीबन कोई 65,000 पेशेंट्स का मुआयना किया, जिसमें 70% से ज़्यादा गैर अहमदी अहबाब इसमें हैं। और इस दौरान में जो नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस हुई, जिसमें एकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्टिंग है, वो टोटल तकरीबन 7,000 के करीब हुई, और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या परमानेंट पेस मेकर्स ये तकरीबन 2,000 से थोड़ी सी कम तादाद में हुई, और बाईपास ऑपरेशंस पिछले 7-8 माह से शुरू हुए हैं, जो कि तकरीबन 150 से ज़रा कम नंबर है। और इन सब में तादाद जो हमारे गैर अहमदी अहबाब की है वो कोई 70% के करीब है। इससे तो अल्लाह ताला के फजल करम से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि उस मोटो के तहत सर्विंग ह्यूमैनिटी तायर हार्ट काम कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसरिल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत के आगाज से ही तहरीक फरमा रखी है कि अहमदी डॉक्टर्स, असातिज़ा, इंजीनियर्स और हर वो अहमदी जो किसी भी तरह इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर सकता हो, वो अपनी जिंदगी या अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करे। ह्यूमैनिटी फर्स्ट और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अहमदी आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसरिल अजीज की हिदायत की रोशनी में खिदमत इंसानियत की तौफीक पा रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दीन ही नहीं जिसमें आम हमदर्दी की तालीम ना हो, और आपने फरमाया वो इंसान ही नहीं जिसमें आम हमदर्दी का जज्बा ना हो। एक ऐसी तालीम है जो हज़रत मसीह ने हमें छोड़ी है, जिसके तहत जमात अहमदिया का हर फर्द अल्लाह के फजल से बने नौ इंसान की खिदमत के लिए हर दम, हर वक्त और हर जगह पर तैयार है। बुर्किना फासो की जमात को भी आम हमदर्दी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक मिल रही है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए से ही अल्लाह के फजल से हमारे IT सेंटर्स कायम हुए हैं, जिसमें से हज़ारों की तादाद में तलबा ने
کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی اور آج اللہ کے فضل سے برسر روزگار ہے. اس کے علاوہ سلائی اسکول قائم ہے. اس وقت اللہ کے فضل سے 4 سلائی اسکول جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان چاروں سے سینکڑوں کی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ بھی سلائی سیکھ کے سلائی کی کورسز کر کے مختلف اور آج وہ بھی برسر روزگار ہے. کچھ نہ کچھ وہ کما سکتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے بچوں کی اسکول فیسیں ایسے بچے جو ہونہار ہیں اور تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے اللہ کے فضل سے ان کی تعلیم کے بھی اخراجات اٹھا رہی ہے جماعت. اس کے علاوہ وہ یتامہ اور بیوگان جن کے کھانے تک کے مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں ان کے لیے مستقل پروگرام ہیومینٹی فرسٹ کر رہی ہے اور فیڈ اے فیملی کے تحت ان فیملیز کو اللہ کے فضل سے آج خوراک مہیا کر رہی ہے. اس کے علاوہ 2 ایسے پروگرام ہیں جن کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک تو واٹر فار لائف ہے. افریقن ممالک میں آپ جانتے ہوں گے کہ پانی کے بہت سارے مسائل ہیں. صاف پانی کا پینے کا پانی مہیا نہیں ہوتا اور بعض اوقات تو جب بارشوں کا موسم نہیں ہوتا تو اس وقت تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لوگ بعض اوقات جوہڑوں اور تالابوں سے لے کے بالکل گندا اور کیڑوں والا پانی پی رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کے فضل سے ہر صاحب کی خاص ارشاد پر ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ ساتھ IEEE کو بھی بہت توفیق مل رہی ہے اور ہر سال کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنے زیادہ سے زیادہ نلکے جو ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ کر لیے جائیں. اس وقت بھی اللہ کے فضل سے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے پانی کے پینے کے جو نل ہیں وہ جماعت ریہیبلیٹیٹ کر چکی ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں میں اگر کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پانی صاف پینے کا ان کو ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پانی ملتا ہے. دوسرا پروگرام جو ہے وہ ہے گفٹ سائٹ. اللہ کے فضل سے طبی میدان میں جماعت کو بہت خدمت ویسے ہی مل رہی ہے لیکن ہر صاحب کے خاص ارشاد پر جماعت برکینا فاسو میں موتیا کے آپریشن جو ہے وہ فری کر رہی ہے. اس وقت تک اللہ کے فضل سے ہم 1000 سے زیادہ جو ہے وہ موتیا کے آپریشن کر چکے ہیں جس کے تحت ایک گفٹ سائٹ نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایک انسان کو اس کی نظر کا تحفہ دے دیتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اس میدان میں بھی جماعت یہ ایک مستقل پروگرام ہے جو جاری ہے اور اللہ کے فضل سے جماعت اس میں آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ دیگر اور بھی اگر قحط زدہ علاقے ہیں جہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے یا کہیں سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے تو جماعت اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس کا جو یورپین چیپٹر ہے میں اس کے متعلق آپ کو جو انفارمیشن دیتا ہوں کہ 2004 میں ہمارا سمپوزیم ہوا. اس میں ہمارے پروفیشنلز نے پیپرز پڑھے اور جب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے خطاب فرمایا تو صاحب نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ان اسپیشل ایریاز میں کام کریں افریقہ میں. اور حضور نے بڑے ہی کنسرن سے فرمایا کہ افریقہ کے ریموٹ ایریاز میں پینے کے پانی کی بڑی پرابلم ہے, وہاں بجلی نہیں ہے اور وہاں پر ہمیں آرکیٹیکچر اور اسٹرکچر ڈیزائن کے کاموں میں ہمیں چاہیے انپٹ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگوں نے 3 سب کمیٹیز بنائیں. پہلی سب کمیٹی تھی واٹر فار لائف تاکہ وہاں پر جو ریموٹ ایریاز میں پینے کے پانی کی فراہمی کی جائے. تو یہ حضور نے اپنے خطاب میں جو بیک گراؤنڈ دیا تھا کہ افریقہ کے کچھ ایریاز میں ریموٹ ایریاز میں گریفائٹ کی راکس ہیں انڈر لائنگ, تو ان کو وہاں ڈرل کرنے کے لیے ڈائمنڈ بٹس یوز کرنی پڑتی ہیں اور جو وہاں این جی اوز ہیں وہ ایک ڈرل کے لیے عام طور پہ کوئی 5000 پاؤنڈ کے قریب قیمت آتی ہے ایک واٹر پوائنٹ کے لیے. تو حسن فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم خرچے کے ساتھ اور وہاں پر ایک انتظام کریں اس کا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر یہ جو ہماری کمیٹی بنی واٹر فار لائف, یہاں سے انجینئرز گئے اور انہوں نے جن کنٹریز کا حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ ان کنٹریز میں زیادہ توجہ دیں, ان میں بنین, برکینا فاسو, ٹوگو, مالی, غانا, گیمبیا, ان ایریاز میں حسن فرمایا کہ یہاں پر ایکسپلور کریں ریموٹ ایریاز میں پانی کی فراہمی. تو وہاں پر ایک تو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو انڈر لائنگ پانی کی ٹیبل ہوتی ہے واٹر ٹیبل کہ وہاں پر ہے اور کیا اسکوپ ہے, اور سیکنڈلی کہ جہاں پر ہم گریفائٹ راکس کو ہمیں انکاؤنٹر نہ کرنا پڑے تاکہ وہاں کاسٹ بھی کم ہوئے.
اور ایک یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ وہاں پر پانی کے واٹر پوائنٹس ہیں جو وہاں پر این جی اوز نے پہلے اسٹیبلش کیے تھے اور جو کام نہیں کر رہے تھے ان کو اگر ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہماری ٹیمز گئیں یہاں سے ینگ انجینئرس کی, انہوں نے بڑی ڈیووشن اور بڑے شوق سے وہاں پر محنت سے کام کیا, اور وہاں پر آن ایوریج جو کاسٹ پہلے وہاں پر 5,000 پاؤنڈ کے قریب آتی تھی, وہاں پر ہم لوگوں نے اب تک خدا تعالیٰ کے فضل سے 356 واٹر پوائنٹس اسٹیبلش کیے ہیں, جن میں سے میجورٹی ریہیبلیٹیشن جو ایگزسٹنگ انہوں نے ابینڈن کیے ہوئے تھے, کہ جو این جی اوز ہیں آرگنائزیشن واٹر ایڈ وغیرہ, ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ان میں سے 40% بھی چلا لیں تو آپ کی بڑی بہادری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو ٹیمز گئیں انہوں نے 98% کے قریب ہماری وہ ہے 80% ہماری شروع کی تھی, اب اللہ تعالیٰ سے ہماری اور زیادہ پرفارمنس ہو رہی ہے. تو وہ وہاں پر پانی کی سپلائی خدا تعالیٰ کی وجہ سے اسٹیبلش ہو گئی, اور وہاں پر یہ سین بھی دیکھنے میں آئے کہ 24 گھنٹے وہاں پر لوگ مختلف گاؤں سے آ کے تو پانی حاصل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو فائدہ پہنچا ہے اب تک ان پانی کی جو فراہمی سے. حالانکہ اس میں ہمارے جو انجینئرز جاتے ہیں ان کے ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میں بہت کامیابی ہوئی ہے, اور بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی ہماری ادنا کوششوں کو پھل لگایا. اور اس میں گانا میں ہم لوگوں نے ایک ہوتی ہے رین واٹر ہارویسٹنگ, اس میں سٹوریج کر کے یوٹیلائز کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے اس کی, اس میں بھی کام کیا. اس میں ایگزسٹنگ سسٹم کو انہوں نے ورکنگ کنڈیشن میں لے کر آئے. The response from the public has been also very positive. لوگوں کا ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ باقی انسٹیٹیوٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. جہاں تک افریقہ میں ہے, اگین ہمارے 2 طرح کے پروگرام ہیں. ایک پروگرام ہے جس میں ہم گیمبیا میں ہم نے ایک سینئر سیکنڈری اسکول کو کنسٹرکٹ کیا ہے, اور پوری طرح سے نئے ایک علاقہ میں ایک سینئر سیکنڈری اسکول اسٹیبلش کر کے پچھلے 3 سال سے وہ سکسیسفلی آپریٹ کر رہا ہے. اس اسکول میں الحمدللہ اب 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہو چکی ہے, اور اس کے 3 فیزز مکمل ہو چکے ہیں جہاں تک بلڈنگ کے. سو یہ ہیومینٹی فرسٹ کا ایک پہلا تجربہ تھا جس میں ہم نے ایک پورے اسکول کی آپریشن مینیج کی ہے. لیکن مختلف افریقہ کے ممالک میں ہم لوگ آئی ٹی انسٹیٹیوٹس رن کر رہے ہیں, جہاں پر ایسے طلباء جن کا پہلے وہ کچھ تعلیم حاصل کر چکے تھے یا ان کا تعلیمی کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, ان کو بھی اور ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کو ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹس میں شارٹ کورسز کروا کے اس قابل بنایا ہے کہ وہ باہر جا کر پرائیویٹ یا گورنمنٹ سروسز میں اپنی جاب لے سکیں. آج پورے ہو رہے Ahmadis are renowned throughout the world for their devotion to peace, universal brotherhood, and the will of God, the core principles of true Islam. All of us, whatever our political persuasions, hugely admire the work of the Ahmadiyya community here in the United Kingdom as we do across the world. And the reason, Your Holiness, why I'm so delighted to be here is to mark on my own behalf as well as the government's behalf the huge respect we all have for your work day by day in making a reality of peace and brotherhood across the communities in this country and across the world. I remember when the earthquake happened in Kashmir, you were amongst the first with your tremendous humanitarian organization in bringing succor to the victims, helping them to reconstruct their homes and their lives, and to resume their occupations in that terrible stricken land where
so much was destroyed of the fabric of life. And you did the same in the tsunami in Indonesia. Everywhere that mankind suffers, your members have been active in bringing help and saving lives and limbs. In the past 100 years, you have given so much to the society in the United Kingdom and to societies everywhere globally. You are among those who give and do not only take. You give so much to so many societies that I have seen and felt and listened to and watched. In Ghana, successive leaders of the Ahmadiyya community have launched various schemes for the betterment of their members and indeed the nation as a whole. Under the scheme, a number of senior high schools, hospitals, as well as homeopathic and herbal clinics were established in many parts of the country. This has gone a long way to complement the provision of social services by government. Je suis venu à cette grande rencontre. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو حقیقت میں اسلام کا مستقبل ہے. یہی ہے جو حقیقی اسلام کا چہرہ پیش کرتی ہے، جس میں دنیا کے ہر انسان سے بلا تمیز رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے محبت، خلوص اور بھائی چارے کی تعلیم ہے. اب اس گلشن میں لوگوں راہ تو آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار.